علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. دروشی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے متعلق بیان چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات میں ذکر کیا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ اپنے غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. چنانچہ ہمیشہ سے یہی دیکھنے میں ہے کہ جو کامل ایمان والے ہیں اگر ان کو غصہ آتا ہے، اس طرح کے غصے کی صفت ہر ایک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو بے جا استعمال نہیں کرتے، اس کو پی جاتے ہیں. اور میں کہ جنت میں ایسے ہی لوگ جائیں گے جو اپنے غصوں کو پینے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر سے کام لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ان کے حق میں بے ادبی کر جائے، گستاخی کر جائے، ان کی حق تلفی بھی کرے، تب بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن جو شخص فرمائے کہ صبر کر جائے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑے عظمت کے کاموں میں سے ہے. یہ بڑی عظیمت کے اور بڑے حوصلے کا کام ہے، صبر و تحمل سے کام لے کر کوتاہی کرنے والے کو معاف کر دینا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، صحابہ کرام کا ذکر کیا، سب میں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اپنے غصے کو پیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر و تحمل والے صحابی تھے. ایک بار چلے جا رہے تھے کہ کسی نے ان کے پیچھے پیچھے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. وہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب ان کا قبیلہ قریب آ گیا تو وہاں وہ ٹھہر گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ اگر اور بھی کچھ باقی ہے تو آپ کہہ لیں، اور بھی کچھ صلواتیں آپ نے سنانی ہے تو آپ مجھے سنا لیں، اس لیے کہ اب میرا قبیلہ قریب آ گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ آگے چل کے کوئی بات کہیں اور میرے قبیلے کا کوئی بیوقوف آدمی اس کو سن کر پھر تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے. اسے جو کچھ کہنا نا یہیں پر کہہ لو، ورنہ قبیلے کے افراد آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو ایسا صبر و تحمل. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، دوسرے نے ان کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا، ان کا پاؤں زخمی کر دیا، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر صبر کیا کہ اگر یہاں پر کوئی پتھر ہوتا، اس پتھر سے میرا پاؤں ٹکرا کر زخمی ہو جاتا، تب بھی تو میں نے صبر کرنا تھا، تو میں اس کے پاؤں کو پتھر سمجھ لیتا ہوں کہ رستے کا پتھر تھا جو میرے پاؤں سے ٹکرا گیا اور میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، لہذا میں اس پر بھی صبر کروں گا. دیکھو اس طرح سوچ کے بھی آدمی صبر کر سکتا ہے. تو ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں تقریباً وہ صبر و تحمل کا عین نمونہ تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، کون ان کے علم و تقوی اور فضل سے واقف نہیں ہے؟ ہر عالم جانتا ہے کہ فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں ان کا بلند مقام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ توحید کے پھیلانے میں اور شرک کی تردید کے اندر بھی سب سے بڑے ہوئے تھے. چنانچہ رسوم و بدعات کی تردید میں وہ یوں کہہ لو کہ ننگی تلوار تھے. اب اس کی وجہ سے اہل بدعت کی طرف سے ان کو بہت سارے تانے سننے پڑتے، ان کے خلاف مضامین لکھے جاتے، حتیٰ کہ مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ جتنی تکلیفیں مولوی احمد رضا خان بریلوی کی طرف سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو دی گئیں، اتنی کسی کی طرف سے نہیں دی گئیں اور نہ اس نے کسی اور کو دی. اس لیے کہ سب سے زیادہ اس دور میں بدعات اور رسوم کی تردید کرنے میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ بڑے تھے. نتیجتاً اہل بدعات ان کے اوپر تان و تشنیع کے نشتر چلاتے. لیکن تذکرۃ الرشید میں لکھتے ہیں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کبھی جواب میں ان کے بارے میں کوئی ایسا حرف نہیں بولا جس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اتنا کچھ سن کر پھر یہ کہ صبر کر جانا اور ایک لفظ اپنی زبان سے نہ نکالنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. حتیٰ کہ مولوی عبد السمیع بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے خلاف کتاب لکھی انوار ساتعہ کے نام سے، اس میں اپنی بدعات کی ترویج کی انہوں نے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کا جواب بھی لکھا براہین قاطعہ کے نام سے.
اس کے باوجود ایک مرتبہ مولوی عبدالسمیع صاحب یہ گنگو آئے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا چلو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے مل چلیں، تو ملنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے حالانکہ ایک دوسرے خلاف کتابیں لکھی جا چکی، جوابات ہو چکے، لیکن اس کے باوجود جب وہ آئے تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں کھانے کی دعوت دی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آج کا ایک کوئی کھانا میرے ساتھ تناول کریں۔ اس نے بھی قبول کر لی، چانچہ جو آپ نے سنت ہے کہ دشمن بھی اگر گھر آ جائے اس کی بھی ضیافت کی جائے، تو انہوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا، ان کی ضیافت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حق بات کو کہنا وہ اپنی جگہ، اس میں مداہنت جائز نہیں، لیکن جو شریعت کا حکم ہے کہ اکرام الضیف، کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اس کو بھی اپنی جگہ پہ برقرار رکھا۔ حضرت قطب الارشاد حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ایک مرید کو تحمل کی تلقین کرتے لکھتے ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، مکتوبات امام ربانی رحمہ اللہ، انہوں نے جو خطوط لکھے اپنے متعلقین کو، منتسبین کو، چاچہ اپنے ایک متعلقین کو وہ خط میں لکھتے ہیں کہ صبر و تحمل سے کام لیے بغیر چارہ نہیں، صبر و تحمل کرنا پڑے گا، اس دنیا میں رہنا ہے تو صبر بھی کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ ان کفار کے حق میں جلدی نہ مچاؤ، اسی طرح آپ بھی صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو جو آپ علیہ السلام کو اس کا حکم ہے تو ہمیں بھی اس کا حکم ہے۔ پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس نے سکونت کرنی ہے اس کے لیے لوگوں کی ایذا تو نمک ہے، دیکھو کھانے میں اگر نمک نہ ڈالو تو ذائقہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی ایذا اور لوگوں کی تکلیف کو سہنا یہ تو نمک ہے، لیکن فرمایا کہ آپ لوگ اس نمک کو سمجھتے نہیں، اور فرمایا کہ جو بس صرف شکر کھانے کا عادی ہو وہ تو نمک نہیں کھا سکتا، لیکن فرمایا کہ یہ حقیقت میں یہاں پر رہنے کا نمک ہے، جو مزہ اس میں ہے کسی اور چیز میں نہیں۔ فرمایا کہ صبر و تحمل سے گزارا کیے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اہل بدعات کی طرف سے بہت کچھ طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کے خلاف لٹریچر لکھا جاتا، کتابیں لکھی جاتی، لیکن اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات تحریر کرتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ میرے بارے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ مجھ میں اس سے کہیں زیادہ عیب ہے، یہ میرے بارے میں جو عیب بیان کرتے ہیں مجھ میں اس سے کہیں زیادہ عیب ہیں، لیکن میرے اندر تو یہ ہمت نہیں کہ میں اپنے عیبوں کو خود مشتہر کروں، خود مشہور کروں، آپ میرے عیبوں کو اور مشہور کرو تاکہ کوئی مجھ سے دھوکہ نہ کھا جائے، کہ مجھے کوئی بزرگ سمجھ کر یا کہ میرا کوئی مرید نہ بن جائے، میرے عیبوں کو اور مشہور کرو تاکہ کوئی دھوکے میں نہ آئے۔ چنانچہ ان کے ہاں ایک سلسلہ تھا، کیونکہ تصانیف کرنے کے عادی تھے، فتاوی بھی لکھتے تھے، تصنیف بھی کرتے تھے، پھر وہاں انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا تھا تصنیف کے اندر، ترجیح الراجح، وہ اب ان کے امداد الفتاوی میں چھپا ہوا ہے، کہ جہاں کوئی علمی طور پر کوئی غلطی ہوگی، کسی نے متنبع کیا، فوراً اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیتے اور اس ترجیح الراجح کے اندر اس کو شائع کرواتے کہ ہم نے پہلے یہ مسئلہ یوں لکھا تھا، لیکن اب فلاں صاحب نے ہمیں متنبع کیا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوگی، ہم اپنے اس بات سے رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی متنبع کرتا لیکن دلائل کے اعتبار سے اس کی بات درست نہ ہوتی، اس کو بھی شائع کرواتے تاکہ جو دوسرا ایک نظریہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے، اور وہاں کہ میرے نزدیک یہی راجح جو میں نے پہلے لکھا، لیکن فلاں نے دلائل کے ذریعے سے اس کو رد کرنے کے یہ دلائل دیے، اس کے یہ جوابات ہیں، وہ بھی تحریر کر دیتے۔ اور جو معاند قسم کے، ضدی قسم کے لوگ ہوتے اور خام خواہ اعتراض کرتے، ان کا جواب دینے کی زحمت ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ جب آخر میں ان کی نگاہ جاتی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود دوسری طرح سے لٹریچر چھپتے، تو انہوں نے کہہ رکھا تھا، مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے والد صاحب ہیں، انہیں کہہ رکھا تھا وہ لٹریچر مجھے پڑھ کے سنایا کرو، چانچہ وہ سنایا کرتے تھے، لیکن اس میں گالیاں لکھی ہوتی، نہ جانے کیا کیا لکھا ہوتا، انہوں نے سنانا بند کر دیا۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ہمارے یاروں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑا تو نہیں، وہ آپ کو اسی طرح یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو سنانا چھوڑ دیا، کہ کہیں بھئی اس میں گالیاں لکھی ہوتی ہیں،
ہمارا دل کڑتا ہے کہ ہم یہ ایسی گالیاں خود استاذ کے بارے میں استاذ کو کیسے بیٹھ کر سنائیں. انہوں نے کہا نہیں آپ سنایا کرو. میں اس نیت سے سنتا ہوں کہ وہ ہمارے مخالف ہے. دیکھو ہمارا جو معتقد ہے وہ میرا عیب ظاہر نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے میرے اندر واقعی کوئی عیب ہو, آپ ان کی باتیں سناؤ, ہو سکتا ہے اس میں میرا کوئی واقعی عیب ذکر کیا کہ میں اسے اصلاح کر لوں, ہو سکتا ہے اس نے کوئی معقول دلیل ذکر کی ہو اور میری سمجھ میں اور میں اپنی بات سے رجوع کر لوں. دیکھو ایسے حضرات بھی گزرے. ہمارے حضرت شیخ الوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ ایذا کا کیا تک معاملہ نہیں کیا گیا. ان کے گھر کو بھی جلایا, ان کو شہر سے نکالا گیا, ڈیرے میں بیٹھ کر وہاں درس قرآن دیتے رہے, وہاں پر توحید کی اشاعت کی اور رسوم و بدعات کی تردید وہاں پہ کی. سب کچھ سنا سہا, لیکن ان کے لٹریچر میں دیکھیں, ان کی تحریر میں دیکھیں, کہیں ایسی بات نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے مخالفین پر اس طرح طعن و تشنیع کے نشتر چلائے ہوں. بس وہ اپنی حق بات کو حق طریقے سے پیش کر دیا کرتے تھے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے تھے, دہلی کی جامع مسجد کے اندر خطاب کر رہے تھے جمعے کا. درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو اگر ایسی کوئی بات کہہ دے تو آدمی کا رویہ کیا ہوگا. انہوں نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط اطلاع پہنچی ہے. میری ماں کے نکاح کے جو گواہ ہیں وہ تو ابھی بھی دہلی کے اندر زندہ ہیں, ان سے جا کر آپ تحقیق کر سکتے ہیں. انہوں نے گالی کو مسئلہ بنا دیا اور وہ شرمسار ہو کر بیٹھ گیا. حقیقت یہ ہے کہ حق بات کو آگے بیان کرنا حق طریقے سے چاہیے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر 3 حق جمع ہو جائیں تو بات ضرور دوسرے کے دل پہ اثر کرتی ہے. بات بھی حق ہو, نیت بھی حق ہو, دوسرے کی اصلاح مقصود ہو, اور بیان کرنے کا طریقہ بھی حق ہو, بھڑکا ہوا طریقہ نہ ہو. میں کہ جب یہ 3 حق جمع ہو جائیں گے تو مخالف کے دل پر بھی فرمایا کہ وہ بات ضرور اثر کرے گی. میں کہ ہماری باتیں جو بے اثر چلی جاتی ہیں, ضرور کوئی ایک حق فوت کر دیتے ہیں ہم, یا تو بات ہی حق نہیں ہوتی, یا حق بات ہوتی ہے لیکن اس کے کہنے کا طریقہ حق نہیں ہوتا, یا طریقہ بھی حق ہوتا ہے لیکن نیت حق نہیں ہوتی, دوسرے کو جلانا مقصود ہوتا ہے. میں کہ اس سے جو بیان ہے, جو واعظ ہے, جو نصیحت, وہ سب بیکار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.